وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد صاحب، آپ نے یہ کلپ مجھے پرسنل میں بھیجا تھا، میں نے یہاں گروپ میں ڈال دیا ہے اور اس کا جواب بھی یہاں گروپ میں دوں گا، کیونکہ یہ اتنا قیمتی کلپ ہے، اتنی قیمتی گفتگو ہے۔ میرا دل چاہا کہ گروپ کے تمام ممبران اس کو سنیں اور ان کے ایمان کے اندر نکھار آئے اور پتہ چلے ان کو کہ مخلص مومن کس طرح کے ہوتے ہیں، کہ گروپ میں بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پرسنل میں اگر کوئی میسج بھیجتے ہیں تو وہ بھی ان کے ایمان اور عقیدے کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس انداز سے، جس ماحول کے اندر انہوں نے یہ کلپ ڈالا ہے، مجھے اپنا ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ جب 1995-96 کی بات ہے، جب ہمارے خلاف ایک کیس ہوا تھا، علاقے کے لوگوں نے ایکا کر کے ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹوائی اور بڑے سنگین الزامات لگائے۔ کوئی مذہبی دفعہ ایسی نہیں تھی جو نہ لگائی ہو، 5 دفعے، اور ان کی سزا صرف اور صرف موت تھی اور ناقابل ضمانت، یعنی اس کیس کی ضمانت ہی نہیں ہے۔ تو ہم 3 لوگ تھے، ایک میں تھا، ایک میرے بڑے بھائی الیاس صاحب تھے جو آج کل ناظم ہے وہاں مسجد توحید چکری وکیلاں کے، جن سے آپ لوگوں کی گفتگو بھی ہوئی ہے، اور تیسرے ہمارے اسی گاؤں کے ایک تھا، تو میرا بچپن کا دوست ہی، اور اسی دوستی کی وجہ سے جب یہ دعوت میرے تک پہنچی تو وہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ لیکن تھا ذرا یعنی جس طرح منور سلطان اور اختر بیگ کے مزاج کا تھا، اب لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مزاج کیسا تھا۔ بہرحال بڑے جوش میں کئی دفعہ آ جاتا تھا اور کہ ارشد صاحب انشاءاللہ اس دعوت کے لیے ہم یہ کچھ کر دیں گے، وہ کچھ کر دیں گے، ہم آخری دم تک۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہنے لگا کہ ارشد صاحب جب ہم بالکل بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا تب بھی ہم انشاءاللہ دعوت دیا کریں گے، ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ میں تو بہت خوشی ہوتا تھا اس کے جذبے سے دیکھ کر، اور میں کئی دفعہ کہہ بھی دیتا تھا سجاد صاحب یاد رکھیے گا کہیں بھول نہ جانا اس بات کو۔ ایک دفعہ جوش میں آئے، کہنے لگے ارشد صاحب ہم اس دعوت کو جاری رکھیں گے، اگر ہمیں قید بھی کرا دیا، ہمارے خلاف کوئی کیس بھی بن گیا، ہم جیل کے اندر بھی یہی دعوت دیں گے۔ میں کہا ماشاءاللہ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر میرے منہ سے نکل گیا، میں کہا سیاض صاحب اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یعنی پکا کرنے کے لیے، تاکہ انسان جب کوئی اس طرح کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں تو پھر وہ ذرا اس کو پکا ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ حالات واقعات کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ کیس بنا، ہمارے خلاف گرفتاری ہو گئی، اور جوڈیشل لاک اپ میں جب گجر خان میں میں نے دعوت اللہ کی، یا صاحب یا سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو سجاد صاحب کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی اور کہنے لگے ارشد صاحب، اس طرح ہاتھ جوڑ کے، ارشد صاحب یہاں نا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں کہا کون سا مسئلہ بن جائے گا، جیل میں تو پہلے سے ایسے آگے کہاں لے کے جائیں گے۔ تو پھر میں نے یاد دلائی وہ بات، میں کہا سجاد صاحب آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ ارشد صاحب اگر کبھی جیل بھی جانا پڑ گیا تو وہاں بھی یہی دعوت دیں گے، تو میں نے وہی دعوت دے رہا ہوں نا۔ تو یقین کریں، الیاس صاحب بھی شاید اس کے گواہ ہیں، پتہ نہیں ان کو یہ بات یاد ہے یا نہیں۔ کہنے لگا کہ ارشد صاحب میں غلط کہا کرتا تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے سیاض صاحب ذرا صبر کریں، حوصلہ رکھیں، اور دعوت تو میں نے دینی ہے۔ وہ اس میں پھر ظاہری بات ہنگامہ ہو گیا، ادھر ہی ایک شیعہ تھا وہ پیٹنا شروع ہو گیا، ایک دم پولیس والے آ گئے اور آ کے ان کا یہ کیا مسئلہ ہے، ان کا یہ بات ہم نے کی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے تو اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، تو اس پر یہ پیٹنا شروع ہو گیا۔ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ آپ نے کر دیا ہے، یہ تو اگر اوپر رپورٹ چلی گئی تو آپ کو پھر اڈیالہ جیل بھیج دیں گے۔ تو میں نے پوچھا میں کہ اڈیالہ جیل، نام تو سنا ہوا تھا لیکن بڑا جس انداز سے اس نے ڈراوا دیا، میں کہ یہ اڈیالہ جیل میں کیا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں، بندے کھاتے ہیں؟ کہتے نہیں جی وہاں وہ تو، یہاں تو صرف 40-50 آدمی ہے، وہاں تو 5000 آدمی ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور بڑی جیل ہے۔ تو میں نے کہا چلو اچھا یہ دعوت ادھر بھی پہنچے گی۔ وہ واقعی چونکہ رپورٹ تو اندر ہو گئی اوپر،
تو دوسرے دن صبح صبح پولیس والے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس جہاز صاحب اور گھبرا گئے، اس کے سسر بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ سسر کہنے لگے اس کو کہ نہیں، وہ کہنے لگا سسر کو کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا چپ کر، وہ بڑا کھلے الفاظ میں چپ کر، تو یہ بچوں کی بڑی فکر ہے، بچوں کی فکر ہوتی تھی یہاں نہ آتے۔ تو ہمیں لے گئے، اڈیالہ جیل لے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک اور دوسری داستان ہے، میرا نیٹ کے اوپر ایک پورا یہ مضمون چل رہا ہے اڈیالہ جیل کا سفر، اگر کوئی اس سٹوری کو سننا چاہے تو اس میں وہ سن سکتا ہے۔ بہرحال جو بات میں ابھی کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب 3.25 مہینے بعد ہم جیل سے رہا ہو کے واپس آئے تو سجاد صاحب انتہائی گھبرائے ہوئے تھے، اور ہمارا ایک حفیظ زاد ہے، وہ ساتھی بھی تھا اس وقت، اب وہ سجدہ تعظیمی کے معاملے میں علیحدہ ہو گیا ضد میں آ کے۔ تو اس کو کہنے لگا، یعنی یہ اس نے بات ہمیں بتائی کہ سجاد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ارشد کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ارشد جان سے مروائے گا، یقین کرے، کہتا ہے ارشد جان سے مروائے گا۔ وہ کہتا ہے، میرا کزن کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا ہے یار شہید ہو جائیں گے، یعنی وہ بڑا تیز آدمی آگے سے، وہ اس نے کہا اچھا ہے شہید ہو جائیں گے، یعنی جان سے مروائیں گے شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ حال ہے، یہ معاملہ ہے کہ اس دعوت سے یہ اسی وجہ سے خائف ہیں، یقین کریں، ان کو پتہ ہے کہ ارشد نے دعوت اسی طریقے سے دینی ہے جس طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بڑے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، مشکلات میں ہو سکتی ہیں۔ محمد حنیف صاحب مجھے کہنے لگے ارشد صاحب پرچے کٹ جاتے ہیں۔ میں کہا اچھا، آج پتہ چلا ہے پرچے کٹتے ہیں نا، کٹنے چاہیے نا پرچے، جب دعوت نبیوں والی دو گے تو پرچے کٹنے سے تم ڈرو گے تو کس طرح اس دعوت کو آگے لے کے جاؤ گے؟ یہ اور بات کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آزمائشوں سے، لیکن جو چیزیں آئیں گی اس سے تو ہمارے سے تو ابھی یہ کافر مشرک، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پرچوں سے نہیں ڈرتے ہیں، اور وہ کھل کے کہتے ہیں جتنے مرضی پرچے کاٹو، اور تقریباً عمران خان کے اوپر آج کل میرے خیال میں 18-19 FIR کٹی ہوئی ہیں، اسی طرح اور دوسرے ہیں، عمران ریاض کے اوپر ہوا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، وہ دنیا کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور ہم اللہ کی خاطر اتنی تکلیفیں نہ اٹھائیں اور جنت کی امیدیں رکھیں، اور یہ سارا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ساتھ ملے ہو بالکل کان کھول کے اور پوری طرح شعور کے ساتھ اس دعوت کا ساتھ دیں، تاکہ جو آئے وہ شعور کے ساتھ آئے پوری طرح کہ یہ کون سا راستہ ہے، یہ انبیاء کی دعوت والا راستہ ہے، اور اس راستے میں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے، اپنے بیگانے ہوں گے، دوست دشمن بنیں گے، اللہ کے والے دیس نکالا دیں گے، ہتھکڑیاں لگیں گی، جیلیں جاؤ گے، اور اس کے بعد جا کے یہ آگے معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، قرون اولیٰ کے لوگ اسی طرح تیار کیے گئے تھے۔ جب بیعت عقبہ ثانی ہوئی، جب مدینے کے لوگوں نے آ کے ساتھ دیا اور نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دی کہ یہاں اگر ماحول تنگ ہے تو ہم اپنے علاقے میں آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے وہاں، تو وہاں عہد و پیمان ہوئے، اور مدینے کے ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں پھر سوچ لو، یہ دعوت ایسی دعوت نہیں ہے، یعنی وہ سمجھدار تھے، پہچان گئے کہ یہ وہ دعوت ہے کہ پورے عرب کی تلواریں تمہارے خلاف اٹھیں گی، بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا پڑے گا، اس وقت اگر تم ساتھ چھوڑ دو گے اس دعوت کا تو تمہیں کوئی عذر نہیں بچا سکے گا۔ تو وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم سب کچھ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کریں گے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کسی کو اتنے وہ جناب پیسے مل جائیں گے، گورنری مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک لفظ بولا، الجنہ، جنت ملے گی۔ تو ایک دم پہلے انہوں نے مشورہ کر کے یہ بات کہی، لیکن جیسا کہا کہ جنت ملے گی تو کسی نے بھی آپس میں مشورہ نہیں کیا، سب نے مل کے کہا رضینا رضینا رضینا، ہم راضی ہیں راضی ہیں راضی ہیں، یہی کچھ تو چاہتے ہیں۔ تو اس انداز سے جو اس دعوت میں آئیں گے وہ کھڑے ہو پائیں گے، لیکن جو دنیاوی لالچوں میں آئیں گے، پیسے کے بندے ہوں گے،
اور اس ذہن سے آئیں کہ مجھے یہاں ملے گا کیا، یہاں دھکے پڑیں گے اور اللہ اپنے مالک کے اوپر بھروسہ رکھو گے، اور اس دعوت کا اینڈ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور یہ جہاد کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور بہت بڑا جہاد کرنا ہے۔ قرآن کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے دعوتی دور کے اندر، اس کو بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر جو مکی دور کی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو، جہاد الکبیرہ، یعنی ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے۔ تو یہ دعوتی دور ہے، الحمدللہ اسی انداز سے یہ دعوت اٹھ رہی ہے۔ ہمارے ایک مومن بھائی جب ہمارے ساتھ ملے تو ان کے گھر والے سارے ناراض ہو گئے کہ یہ کیا کیا آپ نے، محمد حنیف کو چھوڑ دیا ہے۔ محمد حنیف کے جب ساتھ تھے تو ہمیں وہاں سے زکوٰۃ ملا کرتی تھی، تو ارشد ہمیں کیا دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ ملے ہیں، تو کیونکہ محمد حنیف کے لوگوں نے ان کو وارننگ دی تھی کہ یعنی یہ جو گھرانہ ہے، اب یہ چونکہ خواتین کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا ہے کہ اب تمہیں زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ خواتین کو پتہ چلا کہ اب تمہارا خاوند جو ہے وہ اس کے ساتھ، ارشد کے ساتھ مل گیا ہے، اور ارشد باغی ہے اور جناب تو جماعت کا یہ دشمن بن گیا ہے اس طریقے سے۔ تو اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ مت ملو ارشد کے ساتھ کیونکہ ہماری زکوٰۃ بند ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بڑا سمجھایا کہ زکوٰۃ کی لالچ میں کیا ایمان چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایسے ظالم تھے۔ یقین کیجئے محمد حنیف کے لوگ، ہمارے افضل صاحب کے بھی انہوں نے یہی کہا، یاد ہمارے ساتھی ہیں، بیمار تھے ان دنوں میں بہت زیادہ، اب تو پھر بہتر ہیں پہلے سے۔ تو ان کو جماعت والے کچھ طرح فنڈ دیا کرتے تھے دوائی کے لیے، تو ایسے ظالم ہیں کہ ان کو نوٹس دیا کہ اگر ارشد کے ساتھی بنے تو ہم تمہاری یہ دوائی بند کر دیں گے، تمہاری دوائی دینا بند کر دیں، خرچہ بند کر دیں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط ایمان دیا ہوا، تو ہمارے بہت ہی مخلص ساتھی ہیں افضل صاحب لاہور والے۔ انہوں نے کہا بھائی میں مر جاؤں جو مرضی ہو جائے، لیکن دوائی ملے یا نہ ملے میں نے تو حق کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ہمارے ایسے ساتھی، ایسے لوگ ہمارے ساتھ ملیں جن کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا شوق ہے، اور ہجرت کا موقع اگر آئے تو لات ماریں اپنے اس ماحول کے اوپر، گھروں کے اوپر، ساری یادوں کے اوپر فراموش کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، جدھر بھی مالک لے جائے۔ اور اس کے بعد ایک اسٹیٹ قائم ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد جہاد کی آخری درجے کی، آخری مرلے کی بھی بازی انشاءاللہ، خیر کفر و شرک کا جنازہ اٹھا دیا جائے گا۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے فرشتے آئیں گے، اور باطل کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یقین کیجیے یہ مولوی اور پیر اور یہ جتنے بڑے بڑے دین کے دشمن ہیں، یہ یا تو ملک سے بھاگ جائیں گے، یا سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، یا دریاؤں میں، یا خودکشی کر لیں گے۔ ان کو پتہ ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو انتقام لیا جائے گا، ایسا انتقام کہ پوری دنیا میں عبرت بن جائے گا کہ حق کا راستہ روکنے والے اور حق کے دشمن، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے پر جمع رکھے، اور مخلص لوگ ہماری طرف رخ کریں۔ سارے گروپس کے اندر سے جو بھی انشاءاللہ مخلص ہیں وہ ہماری طرف آئیں گے، کچرا ادھر رہے گا، یاد رکھیے، کچرا اور گند ادھر رہ جائے گا، سب ہماری طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ سب گروپوں میں سے نکل رہے ہیں، محمد حنیف کے لوگوں میں سے نکل رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ ہمارا پورا گروپ، یہ شکر گڑھ کا، یہ اسی کے اس جماعت سے نکلے ہیں، اور بھی نکلنے کچھ اور لوگ بھی ان سے بھی رابطے کر رہے ہیں، اور یہ یعقوب لوگوں سے بے شمار لوگ نکل کے ابھی دیکھنا ہماری طرف آ رہے ہیں۔ پھر دائیو گروپ سے بھی رابطہ کیا ہے رائے صاحب کے ساتھ، بڑے سینئر لوگوں نے، پرانے ساتھیوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کا یہ کیا موقف ہے، کیا ہو گیا ان کو۔ اور اسی طرح ان کے جو فیاض محمود کے گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہمارے بڑے سینئر لوگوں کو، یہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے فیاض محمود سے ڈرتے ہیں، شعیب سے ڈرتے ہیں، کیا ہو گیا ان کو۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، ایک دوسرے کے ساتھ میسج بھیجتے ہیں، اور وہ میسج لوگ ہمیں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، بس ضرورت اس بات کی کہ جم جاؤ، کسی کی بات سنو ہی نہ ایمان کے خلاف، بالکل رد کر دو اس کو، کہ جو اس دین سے، ایمان عقیدے سے اور اس جماعت سے ہٹاتا ہے وہ آپ کا نمبر 1 دشمن ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری سازشوں کو رد کرے گا انشاءاللہ، ان کی منہ کی کھانی پڑے گی ان کو، آپ دیکھیں گے ذلیل و خوار ہوں گے یہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر جما دے، مومنوں کو آپس میں دل جوڑے رکھے مالک۔